السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق سیرت طیبہ کی مشق کے تفصیلی سوالات میں سوال نمبر 1 کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 1 ہے، صلح حدیبیہ سے کیا مراد ہے؟ اس صلح کا پس منظر بیان کیجیے۔ تو اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے صلح حدیبیہ سے کیا مراد ہے۔ یہ آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 28 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس سوال کا جواب موجود ہے۔ 6 ہجری میں 6 ہجری کہتے ہیں، یعنی جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے اس سال کو ہجری کہتے ہیں۔ تو یہ 6 ہجری یعنی ہجرت کیے ہوئے مسلمانوں کو جب 6 سال گزر گئے تھے تو اس چھٹے سال میں اس کو کہا گیا ہے 6 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ تو 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ پیارے بچوں، کفار اور مسلمان یہ 2 قومیں عرب میں رہتی تھیں اور یہ دونوں آپس میں فریق تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان دونوں کا آپس میں یعنی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تنازع چلتا رہتا تھا۔ تو آخر کار ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ معاہدہ یعنی ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر ایک حلف لیا، ایک وعدہ لیا، جس کو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے یعنی جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ چونکہ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی، یعنی حدیبیہ اصل میں ایک جگہ کا نام ہے جس جگہ پر مسلمانوں اور کفار کے درمیان آپس میں صلح ہوئی تھی، اس جگہ کو حدیبیہ کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس صلح کو بھی جو کفار اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی تھی ان کو وہ اس حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی، اس لیے اس صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کا پس منظر یہ ہے، یہ جو کفار اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہوئی، اس کے پیچھے وجہ کیا بنی، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ مسلمان جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کو نہ جا سکے تھے۔ یعنی جو مسلمان مکہ سے مدینہ آئے تھے وہ دوبارہ واپس مکہ 6 سال گزر گئے تھے، وہ دوبارہ واپس مکہ نہ جا سکے تھے کفار کی وجہ سے۔ مسلمانوں کے دل طواف کعبہ کے لیے بے قرار تھے، یعنی ان کے دل طواف کعبہ کے لیے بے قرار تھے۔ پیارے بچوں، طواف ہوتا ہے، کبھی آپ دیکھیں گھر میں اگر آپ جو مدینہ یا مکہ کا جو چینل ہے جس کے اوپر عمرہ یا حج لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو لوگ خانہ کعبہ کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو طواف کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو اس طرح خانہ کعبہ کے گرد چکر کاٹنا، اس کو خانہ کعبہ کا طواف کرنا کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، مسلمان اس کو عبادت سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے ان کا دل خانہ کعبہ کے طواف کے لیے بے قرار تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود اپنا دل بھی خانہ کعبہ کے لیے بے قرار تھا، یعنی ان کا بھی یہی حال تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ بیت اللہ خانہ کعبہ کو کہتے ہیں،
یہ خانہ کعبہ ہے، اس کو بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا گھر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو اس خواب کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے اسے غیبی اشارہ سمجھا۔ غیبی اشارہ یعنی اللہ کی طرف سے اشارہ، کیونکہ بچوں غیبی اشارہ سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کا ذکر فرمایا، آپ نے خواب دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو آپ نے جب انہیں یہ خواب سنایا تو صحابہ کرام نے اسے غیبی اشارہ یعنی اللہ کی طرف سے ایک اشارہ سمجھا کہ یہ آپ کو اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں جائیں گے۔ اور پھر یوں سفر مکہ کی تیاریاں شروع کر دی تمام صحابہ کرام نے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا صلح حدیبیہ کا پس منظر۔ اس کو آپ اچھی طرح سے اس سوال کو یاد کیجیے گا یہاں تک، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔